آج پرائم منسٹر صاحب کے یہاں 2 گھنٹے سیاسی کمیٹی کا اجلاس رہا، جس میں بھی شامل تھا، اور ایک 27 تاریخ کو پاکستان کی سب سے بڑی عمران خان ریلی سے خطاب کرنے جا رہے ہیں۔ اس وجہ سے اور جو آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم کے دونوں میچ تھے، وہ 4 میچ تھے، وہ چاروں کے چاروں لاہور میں منتقل کر دیے گئے ہیں، اور اس سے بہت ساری ہمیں سیکیورٹی جو ہے، جو ہمیں 2900 3000 کل ہمارے پاس پولیس کی 8000 تعداد ہے، تو ہمارے پاس 3000 پولیس جو ہے وہ صرف اسٹیڈیم اور اس کے راستوں کے لیے اور ایئرپورٹ کے اور اس کے راستوں کے لیے لگتی تھی، اور اس طرح ہمیں فورس اور ملک کے موجودہ سیاسی صورتحال کے لیے ہماری فورس جو ہے وہ اس میں ہمارے پاس نفری بہتر ہوئی ہے۔ اور کیونکہ یہ بڑے اہم دن ہیں، ہفتے ہیں، اور میں پہلے کہہ چکا ہوں 25 سے لے کے 3-4 تاریخ تک، 24 سے لے کے 3-4 تاریخ تک، یہ 10 دن جو ہیں پاکستان کی سیاست کی بہت گہما گہمی کے دن ہیں۔ اس لیے ہم نے پہلے 1000 رینجرز اور ایف سی منگائی تھی، اب ہم نے 2000 رینجرز جو ہے اور ایف سی 1000 رکھی ہے، وہ منگوائی ہے، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ 5 تاریخ کو جو اپوزیشن آ رہی ہے وہ بھی اپنا جلسہ کرے گی، اور 27 تاریخ کو وزیر اعظم عمران خان کی جو ریلی ہے وہ بھی بھرپور طریقے سے ہوگی۔ ہم پہ کافی ذمہ داریاں ہیں سیکیورٹی کی۔ 21، 22، 23، 24 ہم نے چھٹی قرار دے دی ہے، اور 23 کو پاکستان کی تاریخی عظیم افواج کی جانثاران وطن کی جو ہے پریڈ ہے، اس میں ساری قوم پارٹیسپیٹ کرتی ہے، میں خود بھی اس میں دیکھنے والوں میں شامل ہوں گا۔ اور سیکنڈلی ہم نے آئین کے آرٹیکل 232 سے لے کے 237 تک میری یہ رائے تھی، اور میں نے آپ کو بتایا یہ میری ذاتی رائے تھی، کہ جو کچھ سندھ گورنر ہاؤس میں ہو رہا ہے، جو خرید و فروخت ہو رہی ہے، جو لین دین ہو رہا ہے، جو ممبروں کو وہاں رکھا جا رہا ہے، سو میں ایمرجنسی اور گورنر راج سندھ میں لگانے کا حامی تھا۔ آج میں نے سمری پرائم منسٹر صاحب کو پیش کی، لیکن اس پر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا، ابھی بڑے دن ہیں، اور مجھے ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ حالات جو ہیں جتنے 1-2 روز پہلے تلخی پہ پہنچ گئے تھے وہ کچھ بہتری کی طرف آ رہے ہیں، اور جو پی ٹی آئی کے لوگ 9 ہیں 12 ہیں، وہ اپنے علاقوں سے بھی پوچھیں، اپنے گھروں سے بھی پوچھیں، اور میں ان سے اپیل کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ واپس آ جائیں، اور آئینی اور قانونی جنگ جو ہے اس کے بارے میں فواد چودھری صاحب وہ اسپوکس پرسن ہیں، بہتر بتائیں گے کہ وہ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں۔ یہ آج کی سیاسی کمیٹی میں فیصلہ ہوا ہے کہ جو ہے 63A1 کے لیے اور دوسرے دفعات کے تحت سپریم کورٹ سے ان لوگوں کی بابت جن کے بارے میں آلریڈی پرائم منسٹر نے یہ کہا ہوا ہے کہ جس طرح آصف زرداری نے خط لکھا ہوا ہے اپنے اپنے ممبروں کو وہ آئیں، اسی طرح پرائم منسٹر عمران خان نے بھی خط لکھا ہوا ہے کہ ان کے آنے کی ضرورت نہیں ہے جس دن یہ ووٹنگ ہو۔ ووٹنگ کس دن ہوگی یہ اسپیکر صاحب فیصلہ کر سکیں گے۔ اگر وہ 20-21 کو بلاتے ہیں، اس کے بعد 7-9 دن ان کے پاس ہیں، یہ 4 چھٹیوں کو کہاں ایڈجسٹ کیا جاتا ہے اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اب بڑا مسئلہ جو ہے وہ وزیر اعظم کی ریلی ہے اور وزیر اعظم کا جلسہ ہے جو کہ 10 لاکھ لوگوں کو انہوں نے کال دی ہے۔ اسی طرح اپوزیشن کا بھی ایک ریلی ہے یا جلسہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ باہمی افہام و تفہیم سے ہم راستوں کا اور جلسہ گاہ کا تعین کر لیں۔ یہ میری طرف سے آج ان کو پیشکش ہے،
اور میں نے ڈی سی اسلام آباد کو بھی ہدایت کی ہے کہ ان کی مقامی قیادت سے مل کے، اپوزیشن کی قیادت سے مل کر اور پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی مل کے الگ الگ جلسے اور راستوں کا تعین کیا جائے، کیونکہ جمہوریت میں تصادم کی گنجائش نہیں ہے۔ جمہوریت افہام و تفہیم کا، اور جمہوریت جو ہے ایک دوسرے کے لیے راستہ بنانے اور ایک دوسرے کی بات سننے کا نام ہے۔ اور اگر یہ کسی طرح خدا نہ خاصہ یہ کسی ٹکراؤ میں چلا گیا تو اپوزیشن کو کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ میں بار بار دہرانا نہیں چاہتا، لیکن ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے معاشی، سیاسی، اقتصادی، انٹرنیشنل حالات ایسے نہیں ہیں کہ اس ملک میں کسی سیاسی تصادم کی گنجائش ہو۔ عدم اعتماد آپ کا آئینی حق ہے، آپ آئیں اور اپنا ووٹ کاسٹ کریں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں بطور وزیر داخلہ کہ کسی شخص کے لیے کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ آپ نے سندھ ہاؤس میں 480 لوگوں کا آپ اسکواڈ لے کے آئے ہیں، دستے لے کر آئے ہیں، آپ 580 لے آئے ہیں، ہم آپ کو سندھ ہاؤس میں ڈسٹرب نہیں کر رہے۔ میں نے کل بھی کہا، پھر بھی آپ نے جو بندے ہیں ادھر ادھر کر دیے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ بھئی ہم نہیں جا رہے سندھ ہاؤس، جس طرح پنجاب ہاؤس میں پنجاب کی پولیس ہے، لیکن ایک حد تک پولیس رکھیں۔ اگر آپ 400 اور 500 پولیس کے جتھے لائیں گے تو وہ بدمزگی کا بھی اہتمام پیدا ہو سکتا ہے، جب وزارت داخلہ آپ کو یہ شیورٹی دیتی ہے کہ ہم سندھ ہاؤس میں داخل نہیں ہوں گے۔ اور سیکنڈلی اینڈ لاسٹلی کہ پاکستان اپنے سیاسی اہم ترین دور سے گزر رہا ہے۔ یہ 2 ہفتے اہم ترین دور ہیں، 18 سے لے کے 4 تاریخ تک، اور جب یہ سپریم کورٹ میں جائے گا اس وقت بھی ساری قوم کی نظریں اس طرف لگی ہوں گی، کیونکہ سارے میڈیا میں آج کل عدم اعتماد اور پرائم منسٹر کا جلسہ اور جو اسلامو فوبیا میں بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے عمران خان کو یونائٹڈ نیشن میں، اس کی باتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن اس بات کو نہ بھولا جائے کہ غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ صاحب، آج نون لیگ کی طرف سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ 3 سابق وزرائے اعظم نے یہ کہا ہے کہ اگر آج رات سندھ ہاؤس پر کوئی پولیس غلطی کی گئی تو اس کی تمام تر ذمہ داری وزیر داخلہ اور پرائم منسٹر پر ہوگی۔ تو یہ خدشات جو اپوزیشن کے ہیں، یہ کیوں پیدا کر بے وقوف، کم عقل، ذہنی پستی کے شکار؟ ہمیں سندھ ہاؤس میں دہشت گردی کرنے کی کیا گنجائش ہے؟ ہمارے پاس ساری اطلاعات ہیں، ہمارے پاس بہت دنوں کی اطلاعات ہیں کہ یہ 8 9 10 12 ہمارے آدمی جو ہیں وہ کہاں ہیں۔ آج کل تو آپ کو پتہ ہے لوکیٹر آ گئے ہیں، آج کل ڈرون آ گئے ہیں، آج کل تو ہر پتہ ہوتا ہے کہ کون بندہ کہاں ہے۔ آپ کا بھی پتہ ہوگا گھنٹے بعد آپ کہاں ہوں گے۔ جی میں ہوں۔ اس پارٹی میں ایک ہی شخص ہے، ایک ہی لیڈر ہے، ایک ہی پارٹی ہے، اس کا نام ہے عمران خان، اور شیخ رشید عمران خان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہے، اور جو بکنے اور بکنے والے لوگ ہیں وہ بھی واپس آ جائیں، اور جو حلالی اور اصلی ہوتا ہے وہ امتحان کے وقت اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ جو مفاد پرست ہوتا ہے اور ضمیر فروش ہوتا ہے وہ جب اپنے حلقوں میں جائیں گے ان کو پتہ لگ جائے گا۔ اس لیے میں سیاسی بڑا ورکر ہونے کی حیثیت سے ان کو کہتا ہوں واپس آ جاؤ، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے۔ کس کے بارے سے؟ جی ہاں، وہ ریفرنس پیش ہو رہا ہے، وہ ریفرنس پیش۔ جی دیکھیں، ہر ایک آدمی کا اپنا مزاج ہے۔ میں عمر کے اس حصے میں، اب میری 16ویں وزارت ہے، 15ویں 16ویں نہ ہو جائے کہیں۔ میں ان کو، پی ٹی آئی کے لوگوں کو اور سب اتحادیوں کو بھی کہتا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ آؤ۔